سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو سنواؤں آپ کی ایک پریڈکشن ہے، اور پریڈکشن کس بارے میں ہے وہ بعد میں اس کی طرف آئیں گے. پہلے معاملہ کیا تھا اور اس پہ سٹیٹمنٹس کورٹ میں آج کیا ہوا، اور اس سے پہلے فیصل وافڈہ صاحب کیا کہتے رہے. فیصل وافڈہ صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے سپریم کورٹ نے معاف کر دیا ہے، توہین عدالت کے نوٹسز بھی واپس لیں. لیکن جو اس سے پہلے ہوا بنائی گئی فیصل وافڈہ صاحب کے بیانات کی وجہ سے، فیصل وافڈہ صاحب کیا کہتے رہے. میرے ذہن میں اب یہ سوال آ رہا ہے کہ فیصل وافڈہ صاحب کو دھکا کس نے دیا تھا. اچھا، جب یہ معاملہ ہوا تو ایسے لگا کہ دونوں نے پریس کانفرنسز جس انداز میں کی ہیں اس پہ تو ٹی وی چینلز کو بھی نوٹس آ گئے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس معاملے کو لے کر کیا ہوگا، کیونکہ فیصل وافڈہ صاحب کے یہ بیانات اشارہ دے رہے تھے کہ وہ تو نہیں معافی مانگنے تھے. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جی، قاضی فائز عیسی صاحب فیصل وافڈہ صاحب کو سزا سنا سکتے ہیں کنٹمپٹ میں؟ دیکھیں، نہیں ہوگا کچھ بھی. کیوں؟ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس سے زیادہ سیریس ایلیگیشنز ڈائریکٹ چیف جسٹس کے اوپر لگے ہیں. آج چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے؟ آج چیف جسٹس نے، آپ نے سنی ان کی بیانیہ کہ جی میرے خلاف تو جو مرضی کہہ لیں، میرے ادارے انسٹیٹیوشن کے خلاف نہ کہیں، میں تو انسٹیٹیوشن کے لیے کھڑا ہوں. سب سے کیا بنا یہ فیصل وافڈہ صاحب کے معاملے میں؟ دیکھیے، وافڈہ صاحب بڑی بڑکے مارتے ہیں. میرے دوست ہیں. افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا سٹائل ہی ایسا ہے، اور اسی سے ان کو پبلسٹی ملتی ہے، اسی کی وجہ سے ان کو ٹی وی چینل سے بلایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور جو باتیں کہتے ہیں عام عوام اس کو بڑا پسند کرتی ہے. کہ بڑکے جو ہمارا کلچر کے اندر جو لوگ بڑکے مارتے ہیں وہ بڑے پسند، سلطان راہی بنتے ہیں. ہاں بالکل، سپر مین. اچھا، اب یہاں بیٹھ کے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جب فیصل وافڈہ صاحب جائیں گے وہاں تو وہاں چیف جسٹس صاحب کہیں گے اچھا بھائی پھر ہن کی چکر ہے تیرا، کون ہے تو فیصل وافڈہ صاحب کہیں گے واہ واہ، ایسے کر کے اپنی چھاتی کھولیں گے، بٹن توڑیں گے. پہلے ہی کھلے ہوتے ہیں ویسے، پہلے کھلے ہوتے ہیں، کبھی پھر سے 2-3 جو رہ گئے ہیں اس کو کھولیں گے اور نیچے سے نکل مین کا ایس لکھا ہوگا. اچھا، ایف لکھا ہوگا. ایف لکھا ہوگا. اچھا، اب ایف کے ساتھ بس ایف. میں کہتا ہوں نہیں، ایسی صحیح ہے، ایف نہ کرو یار، ایف ایس کر دیں. ایف تو اس وقت ایسے کریں گے اور وہاں جو ہے نا بجلی چمکے گی اور جج اٹھ کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور افراتفری ہو جائے گی، اور پھر وافڈہ صاحب جو ہیں ایسے کر کے اڑ کے ہیرو بن کے اڑ کے نکل جائیں گے، اور لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ میسائل ہے، یہ کیا ہے، یہ فورن ایجنٹ آ گیا، یہ کوئی ڈرون جا رہی ہے، یہ ڈرون آ رہی ہے. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے، کیونکہ باتیں اس انداز میں کی نا، ورنہ تو ایکسپیکٹیشن ہماری نہ بنتی. وہاں جا کے وہ چوہا بن گئے، بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور بہ گئے. اچھا، اب مجھے تو خیر، میں نے جو پریڈکشن کی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا تو اسی لیے کی تھی بیکاز یہ سیاستدان جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑکے بہت مارتے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ سیاست کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے ہمیں اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. تو جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے وہ اسٹیبلش ہو گیا، وہ مقصد حاصل ہو گیا. کرنا چاہ رہے تھے، اگر معافی مانگ لی اور کہا کہ یہاں تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں غلط ہوا تو میں یہ کروں گا اور اگر صحیح ہوا تو میں چپڑاسی سے بھی مانگ لوں گا معافی، ورنہ میں گلا کٹوا دوں گا. اتنی لمبی نہ گلا کٹوایا نہ کچھ کیتا، جا کے کسی سجدہ کیا واپس آ کے، باہر آ کے. اور بائی دا وے یہ پھر کریں گے کیا، یہ پھر کسی سٹیج کے اوپر پھر یہ اس قسم کی بڑکے ماریں گے، اور پھر یہ معافیا مانگیں گے جا کے وہاں. اس لیے وافڈہ صاحب جو ہے نا بڑے کلرفل قسم کے کیریکٹر ہیں، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں تو لوگ ان کو تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شاید ان کے پاس کوئی اسپیشل نالج ہے، اسپیشل انالیسز ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے لائن آتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی خاص حیرانگی نہیں ہوئی، مگر جو چیف جسٹس صاحب نے آگے سے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی میرا خیال ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو تم لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہو کیونکہ چینل والے نوٹسز آ رہے ہیں، اب چینلز والوں کو بھی بلا لیا ہے کہ جی آپ آ کے معافی مانگیں، ایکسپلینیشن تو دینا. آپ نے کیوں ان کو ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں 10 دفعہ دکھایا، ایئر کیا آپ نے، آپ کو نہیں پتا تھا یہ کنٹیمپٹ قسم کی بات کر رہے ہیں. تو فیصل صدیقی صاحب تھے وہاں، اور رانا جواد بھی تھے. رانا جواد از این امپلائی آف جیو نیٹ ورک، اور فیصل صاحب نے یہ کہا کہ میں چینلز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جج صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ پورا
صحیح طریقے سے لے کے آئیں اور باقی جن کا نہیں ریپرزینٹ کر رہے وہ بھی آئیں اور ایفیڈیوٹس لے کے آئیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے یہ صرف سبق سکھانا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے میڈیا کے اندر کچھ لوگ آبجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جڑے بندے نے گالاں کڑیاں انہوں تو تسی چھوڑتا تو جڑے بندے بیچارے جنہوں نے براڈ کاسٹ جنہوں نے مطلب وہ ذمہ داری پوری کی اور ٹی وی تو بند کر دیں تو شور پی جانا سی کہ جی تسی سینسر کر رہے ہو سانو تے اسی کی کریے تے سانو تسی کیوں تردے پے ہو. تو اب بات یہ ہے کہ قانونی طور پر چیف جسٹس صاحب کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے. ڈیفیمیشن جو قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو بات کرتا ہے اور جو بات شائع کرتا ہے یا نشر کرتا ہے وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہے. اچھا ٹھیک. اور مگر ان پریکٹس حقیقت میں جو لوگ جو بات کرتا ہے اسی کے اوپر کیس ہوتا ہے, جو شائع کرتا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا. اچھا اچھا عام طور پہ. حالانکہ قانون بڑا کلیئر ہے کہ دونوں کے اوپر کیس ہو سکتا ہے, دونوں گلٹی ہیں. تو اب چیف جسٹس صاحب نے تو قانون کو ٹیکسٹ جو ہے اس کو فالو کیا ہے اور کہا جی باقی بھی آ جاؤ 30-35 جڑے ہوئی ہو تسی جنہوں نے لمبائی کے وارڈروں دکھا کے مزے لینے اور 4 پیسے بھی بیچ بنا لینے, کیونکہ ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے زیادہ. ہٹس تو اسی چیزوں کی ہوتی ہے. فیصل وابڈے صاحب ویسے بھی ہٹ ہوتے ہیں. نہیں وہ اسی لیے ہٹ ہوتے ہیں نا کہ موڈ چکے رہتا ہٹ ہو گیا تے چنڈا لے کے پہنچ گئے. مطلب ہے تو وارڈر صاحب پورا ڈرامہ ہے نا, انٹرٹینر ہے. اچھا مگر ان کو آپ سیریسلی لیں گے تو پھر یہی ہوگا. ان کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے, مگر وہ سیریسلی اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ امپریشن دیا ہوا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, جو میں کہتا ہوں میں تو سن کے آتا ہوں. اچھا ویسے جو باتیں انہوں نے الیکشن سے پہلے اور اس سے پہلے کہی تھی وہ پوری بھی ہوئی. ظاہر ہے ہی از این اسٹیبلشمنٹ مین, وہ خود کہتے ہیں, وہ تو یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ تو خود مانتے ہیں. اس کی وجہ جو خود کہتے ہیں اس قسم کے سیاستدان کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. شیخ رشید کب سے کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے تو میں کھڑا ہونا, میرے علاوہ جائی کوئی. بلکہ ایک زمانے میں اپنا ترجمان کا پھر ادھر سے غصہ آیا تو واپس لے لیا. تو وہ لوگ تو فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جہاں پاور ہے نا اس کے ساتھ جو قریب ہوگا اور جو کہے گا کہ جی میں تو پاور کے قریب ہوں, پھر وہ تھوڑا سا پاور ادھر بھی آ جاتا ہے, ان کے پاس بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں. اچھا اب میرا جو پرابلم آ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کی قانونی کارروائی کے اوپر, پرابلم یہ ہے کہ میرے سوال ہے میرے ذہن میں, and I hope the Chief Justice will take it in the spirit in which I'm articulating them. وہ یہ کہ آپ نے بلا تو لیا اور قانونی طور پہ آپ نے صحیح کیا, مگر آپ سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے کہ ہمارے اوپر کیا گزرتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے یہ آج کہا گیا ہے کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا. میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کریٹ کر رہا ہوں. اچھا اگر میں نہیں کرتا تو لوگ کہیں گے لو جی دڑکی دوڑ گیا سیٹھی تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, سیٹھی چھپا رہا ہے, سیٹھی ایجنٹ بن گیا ہے, کنسپریسی تھیری شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ کسی کا فائدہ نہیں ہے. میری شو بیٹھ جائے گی, میری کریڈیبلٹی رہ جائے گی, ٹھیک, اور ادھر سے گالی پڑے گی کہیں اور کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چینل کو تو گالی پڑے گی, مجھے پڑے گی, مگر سب سے گالی پڑے گی کہیں اور جہاں سے یہ آرڈر آیا کہ جی آپ ذرا خیال رکھیں. تو اب بات یہ ہے کہ اتنی نیرو مائنڈیڈنس نہیں ہونی چاہیے. میڈیا فریڈم کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے ٹو بی ایبل ٹو آرٹیکولیٹ آور ویوز. ہاں جب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری آزادی یہاں تک ہے, اس کے بعد کسی اور کی آزادی شروع ہو جاتی ہے, تو یہ ذمہ داری ہمیں خود اختیار کرنی پڑے گی. اب چینلز کے اوپر یہ چھوڑ دینا کہ وہ فیصلہ کریں. اب چینلز کے اندر یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ وہاں اس قسم کے سیاسی لوگ انالیٹکس کرنے والے نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں فائنینشیلز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جرنلسٹ نہیں بیٹھے ہوئے وہاں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اور یا وہاں لائرز بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے حوالے کر دیا جائے میڈیا کو تو پھر میڈیا بیٹھ گئی کوئی نہیں, پھر دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری میڈیا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے جج حضرات سے کہ جب یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, چینلز یا تو یہ ہوتا کہ آپ اسی وقت حکم دے دیتے کہ جی واڈا صاحب کو ہم نے دھر لیا ہے اور واڈا صاحب کی بات جو ہے اس کو چینل پہ نہیں آنی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از کنٹیمپٹ آف کورٹ.